ملا بھی نہیں. آپ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں نا, ملے نہیں. آپ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں نا, مگر ملے. آپ حضرت بہاؤالدین خواجہ شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں نا, مگر ملے نہیں. آپ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوربندی اور اولیاء داتا گنج بخش سے محبت کرتے ہیں, مگر ملے. 1000 سال گزر گئے, 800-900 سال. لم یلحق بہم, کبھی ملا ہی نہیں. کوئی مشرق میں, کوئی مغرب میں, یہ زمانے مختلف ہیں. تو آقا آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ, جس شخص کو جس اللہ والے سے جس سے محبت ہو گئی, اگر اس محبت پر قائم ہے تو وہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے. اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا, اس کو فیض بھی ملتا رہے گا, اس کو اس کی برکت بھی ملتی رہے گی, توجہ بھی ملتی رہے گی. اس کے توسل وسیلہ سے جو چاہے گا ملتا رہے گا. وہ اس کا حکم وہی ہے جیسے وہ بندہ بندے کے ساتھ. یہ صحبت حبی ہے. کیا صحبت روحی, روح کی صحبت, روحانی صحبت, محبت کی صحبت, توسل کی صحبت, تعلیم کی صحبت, تربیت کی صحبت. آپ سمجھے ہیں نا, یہ ساری اس مشن کے اندر موجود ہے. اس مشن میں آپ کو ساری صحبتیں نصیب ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نے عرض کیا, یہ آپ اس حدیث سمجھ گئے مانا, اس میں جسمانی تعلق, صحبت, مجلس میں بیٹھنے کی کوئی شرط نہیں ہے. صحابہ کرام جس نے ایک لمحے میں ایمان کی نگاہ سے آ کر اسلام کو دیکھ لیا, کلمہ پڑھ لیا, ایک لمحہ, ساری زندگی نہیں مل سکا, تب بھی وہ صحابی ہے. تب بھی وہ, اگر اس نے عمل کیے, ریاضت کی, اس راہ پر چلا تو فیض بھی پا گیا, فیض بھی پا گیا. اگر نہیں کیا عمل تو قریب رہ کے بھی بندہ محروم رہ جاتا ہے. ایک متصل تو وہ حضرت ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت بایزید بستامی کا نام آتا ہے, اکٹھا پھر آگے چلتا ہے. سلسلہ قادریہ جیسے, سلسلہ چشتیہ, یہ مشائخ کے نام آتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں, ایک تسلسل ہوتا ہے. یہ حضرت ابوالحسن خرقانی پیدا ہوئے حضرت بایزید بستامی کی وفات کے 100 سال کے بعد. حضرت بایزید بستامی کو وفات پائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ بولے, پھر بولے, 100 سال گزر گئے تھے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو. سلطان العارفین بایزید بستامی, ان کی 100 سال وفات کے بعد حضرت ابوالحسن خرقانی پیدا ہوئے. ان کی ملاقات ہی نہیں, ملاقات کہاں ہونی تھی, پیدائش 100 سال کے بعد ہوئی. انہوں نے ان کا فیض سارا ان کی روحانی طور پر قبر سے پایا. مگر تمام کتب تصوف میں حضرت ابوالحسن خرقانی حضرت بایزید بستامی کے مرید لکھے جاتے ہیں, اور وہ ان کے شیخ ہیں. بتائیں وہ کیسے شیخ بن گئے؟ وہ تو ان کی پیدائش سے 100 سال پہلے وفات پا چکے تھے, ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو اس سے اصول کیا ثابت ہوا؟ اصول ثابت یہ ہوا کہ ملاقات ہو یا نہ ہو, جسمانی صحبت مجلس زیادہ ہو یا نہ ہو, فیض روح کو روح سے ملتا ہے, خواہ زندگی میں ملے خواہ وفات کے بعد ملے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 دن چلا کر کے حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے فیض لیا یا نہیں لیا؟ ملاقات ہوئی ان کی؟ نہیں. کیونکہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لائے, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کم و بیش 170-80 سال پہلے وفات پا چکے تھے, ان کا مزار تھا, تو فیض لیا. سارا جہان اولیاء کے مزارات سے فیض لیتا ہے. حضور غوث پاک کے مزار سے دنیا فیض لیتی ہے, حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے دنیا فیض, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار سے فیض دنیا لیتی. تو فیض خواہ ایک ہی زمانہ ہو زندگی کا, خواہ زمانہ بھی صدیوں کا فاصلہ ہو, ملاقات ہو یا نہ ہو, صحبت ظاہری ہو یا نہ ہو, ملاقات فیض روح کو روح سے ملتا ہے. جیسے زمین کی چیزوں کو سورج سے ملتا ہے اور چاند سے, اس طرح عارف اور ولی اور شیخ کی روح سے فیض ملتا ہے. اس لیے آقا اسلام نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے, وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے, وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو یہ جو بنیادی چیز ہے, آپ اپنے عمل کو آج سے سمجھے افتتاح ہو گیا. حدیث بھی میں نے پڑھا دی,
قرات اور سما بھی ہو گیا، مجالس ذکر، حلقات ذکر، گوشہ درود جس میں خطاب لگائیں، جس میں تلاوت ہو، نعت ہو، ایک خطاب لگائیں، پھر المنہاج السوی یا کتب حدیث میں سے کوئی حدیثیں 3-4 پڑھ کے سنائیں، پھر اولیاء اللہ کی کتابوں اور تصوف کی کتب میں سے کچھ اسباق پڑھ لیں، کوئی کتاب چاہیں، میری طرف سے کھلی اجازت ہوتی۔ جو کتابیں تصوف پہ خود ہم نے لکھی ہیں وہ بھی پڑھ کے سنا سکتے ہیں، شب بیداری میں، گوشہ درود میں، یہ سب اولیاء اللہ کی کتابیں اردو میں ترجمے ہیں۔ کشف المحجوب ہے، طبقات الصوفیہ ہے، کشف المحجوب ہے، عوارف المعارف ہے، یہ رسالہ قشیریہ ہے، اور یا امام غزالی کی احیاء علوم الدین ہے، کوئی کتاب پڑھیں مگر آسان اس سے پڑھیں جو لوگوں کو سمجھ آئے، تاکہ روحانی ذوق پیدا ہو۔ اور ہمیشہ خطاب سنیں، ویڈیو لگائیں، پروجیکٹر پہ لگائیں، یہ آپ کی صحبت بھی ہے، یہ آپ کی تعلیم بھی ہے، یہ آپ کی تربیت بھی ہے۔ پھر ذکر کریں توجہ کے ساتھ۔ میں آپ کی ارادت اور تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑتا ہوں، اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وعدہ ہے مجھ سے، میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ وعدہ لینے میں مجھے 1 سال لگا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال لگا، درخواست دی درخواست دیتا رہا، سال کے بعد جواب دیا آپ نے، فائل پہ دستخط کر، 1 سال پینڈنگ رکھا، اور آپ نے وعدہ فرمایا جو منہاج القرآن کا رفیق ہو گیا، رفیق عمر بھر رہے، وہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوگا، ڈائریکٹ مرید۔ جیسے مجھے وہ اپنی مریدی میں رکھیں گے، ضرورت نہیں ہے بیٹے، نہیں ضرورت، جیسے مجھے اپنی مریدی میں رکھیں گے اسی طرح آپ ان کی مریدی میں، معیت میں ہوں گے۔ آپ اپنی ارادت کو درست رکھیں، تعلق کو درست رکھیں، تعلیم کو درست رکھیں، اخلاق درست رکھیں۔ اللہ پاک اپنا فضل فرمائے، رحمت کرے، آقا علیہ السلام کے نعرین پاک کی خلاف۔ ہاں، یہ یہاں اس ادارے کے اوپر قرض اسنا 7.2 ملین کرونر کا قرضہ ہے ابھی سٹل، باقی بینکوں کا ادا کر دیا ہے، پرائیویٹ قرضے دینے ہیں، تو ان کے اوپر قرض، مجھے تو علم ہی نہیں تھا اس بات کا، میں آیا تو ایسے عدالت میں علاج کروانے کے لیے رکا تو معلومات ہو گئی، تو اب میں نے کہا یہ 7.2 ملین قرضہ ہے، یہ اتارے گا کون؟ انہوں نے بینک کا اس لیے اتار دیا تھا تاکہ انٹرسٹ نہ دینا پڑے، مورگیج سے جان چھوٹ جائے۔ اب یہ سارا پرائیویٹ قرضہ ہے کئی جگہوں کا۔ اب اس کی ادائیگی کے لیے میں نے علامہ عبدالستار سراج کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ میں نے کہا کم سے کم وقت میں آپ بیٹھے ہیں، اور آپ کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ آپ 7.2 ملین کرونر کا قرضہ اتارنے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی، اب اتروانا تو آپ ہی کے ذریعے ہے نا، انہوں نے اپنی جیب سے تو سارا نہیں اتارنا نا، مگر میں نے ان کو مقرر کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے ان کو یہاں سے تھوڑی آزادی دی ہے، یہاں مقرر کر دیا ہے علامہ ادریس جاوید کو یہاں کا خطیب جمعہ بھی، جمعہ کا خطاب بھی علامہ ادریس جاوید کو، اور نظام تعلیم کا ہیڈ بھی ادریس کو مقرر کر دیا ہے، اور تعلیمی کمیٹی کا سربراہ علامہ نعیم شاہ کو مقرر کر دیا ہے، تعلیمی کمیٹی کا سربراہ۔ مگر یہ صدر مدرس کے طور پہ، ٹیچر کے طور پہ جو اسباق جو نظام میں بنیں گے وہ پڑھائیں گے، روزانہ پڑھائیں گے۔ ہم عبدالستار مناج سراج اسباق سارے پڑھائیں گے، صدر مدرس ہوں گے، مگر نظام تعلیم کا ہیڈ وہ ہوگا، اور خطاب جمعہ کی ذمہ داری بھی ان کو دے دی۔ یہ خطیب جمعہ ہوں گے ویلوی میں۔ میں یہاں محبت دیکھنا چاہتا ہوں، الفت دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اس کے رسول کے عشق اور محبت کی پھر نہر رواں دیکھنا چاہتا ہوں، شب بیداری اور آنکھوں کے آنسو پھر دیکھنا چاہتا ہوں، جوانوں کے ماتھوں پر سجدوں کا نور دیکھنا چاہتا ہوں، دلوں کو عشق الہی سے زندہ تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپس میں محبت اور پیار دیکھنا چاہتا ہوں۔ مشن کو روحانی طور پہ اس طرح زندہ کریں، اور میسج تحریک منہاج القرآن کا ہر بچے بچی کو، بیٹے بیٹی کو پہنچائیں، تقویٰ کو عام کریں، یہ بتائیں سارا، تقویٰ کو عام کریں، پرہیزگاری کو عام کریں، جو میں بتا رہا ہوں بیٹے، اب زہد اور ورع کو عام کریں، باہمی محبت اور الفت اور مودت کو عام کریں، نفرت کو مٹائیں، اخلاق حسنہ پیدا کریں، اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ پیدا کریں۔
اس طریقے سے یہ کر دیا، آپس میں آپ سارے لوگ برکت ہوگی۔ میری صبح روانگی ہے، یہ ہمارے ڈاکٹرز کا بار دیگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے بیٹے ہیں، مگر جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو میرے علاج کے لیے یہ مجھے زبردستی لے آئے اور انہوں نے یہاں مجھے جبراً روک کر ٹریٹمنٹ کیا اور بڑی بہتر حالت میں الحمدللہ صحت یابی کے ساتھ، گو ابھی علاج وقت لگے گا، 3 ہفتے کہتے ہیں اور لگیں گے بہتر ہونے میں، لیکن میرا چیک اپ ہے پرسوں لندن میں بڑا اہم، تو کل میری انشاءاللہ روانگی ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر عرفان ظہور ان کو سیرا جاتا ہے کہ جو لائے اور پورے علاج کے انچارج رہیں۔ اس طرح ڈاکٹر عباس علی قیوم جو ہارٹ کے لیے چیک اپ کرتے رہے، ڈاکٹر کاشف فاروق ہیں اور ڈاکٹر حسن شاکر جنہوں نے سرجن، یہ سارے 4 ڈاکٹر مل کے دیکھ بھال کرتے رہے، ان کے لیے دعا گو اور ان کی فیملیز کو۔ اور ڈاکٹر مرتضیٰ کل انہوں نے بھی ٹریٹ کیا مجھے، ڈاکٹر مرتضیٰ ڈینٹسٹ، انہوں نے بھی ٹریٹ کیا۔ اور میں ڈاکٹر وہ ہیثم طیار عراق کے ہیں، انہوں نے بھی چیک اپ کیے۔ تو گویا 6 ڈاکٹر کسی نہ کسی شکل میں انوالو رہے، اللہ پاک ان کو برکت دے، ان کی فیملیز کو، ان کے والدین بزرگوں کے لیے مبارک ہے، سب نیک اولاد ہیں۔ اور پھر انہوں نے منہاج میڈیکل کونسل بنا لی ہے اور ڈاکٹر بھی مل کے بھی ساری، اللہ ان کو اور دنیا آخرت کی برکتیں دے۔ باقی بچے جو ہیں وہ مستعد ہوں مشن کے اندر، وہ انجینئرز ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، انجینئرنگ کے اسپیشلسٹ ہیں، ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ ہیں، بزنس میں ہیں، ٹریڈ میں ہیں، متحرک ہوں، اور مل کے ایک میسج کو جو میں نے دیا ہے اس کو پوری دنیا تک پہنچائیں، خاص طور پہ پیس اور کاؤنٹر ٹیررزم کا میسج، اور مشن میں باہمی محبت اور مودت کے ماحول کو بڑھائیں۔ اللہ پاک اپنا فضل کرے، رحمت کرے۔ اب اختتام پہ اگلے سال کے لیے رکھنے ہیں حدیث مسلسل بالمصافحہ یا کرنی ہے؟ اچھا، آپ اس ترتیب سے بیٹھے ہیں کہ آپ آپس میں ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر ایک ادھر بنائیں، پھر یہاں سے آگے، یعنی درمیان میں کوئی چین ٹوٹے نہیں، پھر اگلی سطر پچھلا ہاتھ پیچھے کر کے دوسری سطر کو ملائیں، بیٹھے بھی، پھر پیچھے ہاتھ کر کے، یعنی یہ دائیں بائیں چلتا رہے تو مگر مصافحہ کا جو زنجیر ہے وہ کہیں ٹوٹے نہیں۔ اگر پچھلی لائن آ جائے تو اگلا آدمی ایک ہاتھ پیچھے کر کے ان کو پکڑ لے، وہ پکڑ کے پھر چین چل پڑے، اگلی لائن کے اینڈ پر پھر پیچھے پکڑ لے، چین چل پڑے، اینڈ پر ایک شخص بیٹھ جائے، ڈاکٹر عرفان بیٹھ جائیں، آخری آدمی، ادھر آپ کی زوجہ بیٹھ جائیں، آپ کی مسز، چونکہ مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کا، تو مردوں میں آخری ڈاکٹر عرفان ظہور ہو، خواتین میں پہلی ان کی زوجہ ہماری بیٹی ہو جائے مسز عرفان، تو پھر آگے عورتوں کا چین چل پڑے گا، اسی ترتیب کے ساتھ، ٹوٹے نہیں۔ آپ 1-2 منٹ میں کر لیں تو میں پھر حدیث مسلسل بالمصافحہ دے دیتا ہوں آپ کو، شردوں سے پورا گھر چلاتی ہیں، آواز اٹھی۔ بتائیں بیٹے ہو گیا ہے؟ پیچھے بس ہو گیا پیچھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذه روایت الحدیث المسلسل بالمصافحہ۔ یہ بیٹی کیوں ایسا کریں؟ باقیوں کے ساتھ مسلسل کریں، اگر کسی کے ساتھ جوڑ لیں۔ روایت الحدیث المسلسل بالمصافحہ۔ صافحت انا الدکتور محمد طاہر القادری کل واحد سمی اسم، اپنا اپنا نام لیں کہ میں نے مصافحہ کیا، آگے میرا نام لیں۔ صافحت انا بنت محمد طاہر القادری وانا صافحت کل عہد منکم بالشکل الاجتماعی واسمعتکم الحدیث المسلسل بالمصافحہ کما صافحنی واسمعنی
وروا وأجاز لي الشيخ حسين بن أحمد أسيلان إذا لقيته في بيته يوم الأحد المصادف في 1 من شهر جماد الأول سنة 1425 بمدينة بيروت بلبنان. هو صافحني وقال أصافحك كما صافحني الشيخ محمد العربي بن محمد المهدي الأزوزي الحسني، وقال أصافحك كما صافحني الشيخ محمد مصطفى المشهور بماء العينين الشنقيطي، وقال أصافحك كما صافحني الولي الكامل الشيخ محمد الكحيل، وقال أصافحك كما صافحني القاضي شمهورش الجني الصحابي، وقال أصافحك كما صافحني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال من صافحني وصافح من صافحني إلى 4 دخل الجنة. وفي رواية قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صافحني إلى 7 مرات وجبت علي شفاعته. أخرج هذا الحديث المسلسل بالمصافحة كثير من الأئمة المحدثين الكبراء، وكذلك أخرج الشيخ عبد الغفار بن أحمد القوسي. وهو قال صافحني رسول الله وهو روا بسنده عن أبي عبد الله المعمر أو المعمر الذي عاش 400 سنة، وقال صافحني رسول الله، وقال من صافحني أو صافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة. ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان والإصابة عن الكمال بالبركات بن أبي زيد المكناسي عن طريق الإمام أبي عبد الله محمد الثقلي وهكذا روى الإمام إبراهيم بن حسن الكوراني عن الإمام النجم الغزي متصلا إلى أبي العباس الملثم، وصرح بالإمام الشعراني في الطبقات، والشيخ عبد العزيز الدباغ في الإبريز، وثبت ووثق الشيخ المحدث عبد الباقي الأنصاري اللكنوي بجميع الأحاديث المروية عن القاضي شمهورش الجني الصحابي وأبي عبد الله المعمر أبي المعمر الصحابي والخضر في المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، والصلاة والسلام على ذات سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا صافحتكم وأنا المصاحف الخامس، واسمي الدكتور محمد طاهر القادري ابن الإمام المحدث المسند الدكتور فريد الدين القادري الباكستاني رحمه الله تعالى. آمين آمين آمين. بارك الله بكم. نصرنا الله وإياكم. أعز الله الشيخ، أعز الله الإسلام بالعلماء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول
الأنبياء لا يرثون ولا يورثون، إنما يورثون العلم، فمن أخذ العلم فقد أفلح. صدقت يا رسول الله. اللهم انصرنا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبارك الله بشيخنا الدكتور محمد طاهر القادري على هذه الجهود وعلى هذه الكتب القيمة التي كتبها وقرأناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل في ميزان حسناته، إنه على ذلك قدير. ونشكر أيضا جهود المنظمة، وأخص بالذكر الشيخ إدريس، بارك الله به وبكم أجمعين. نصرنا الله على أنفسنا، ونصرنا الله على أعدائنا المشبهة المجسمة المتطرفين الذين يدعون بأنهم مسلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا منهم، إنه على ذلك قدير. بارك الله بكم شيخ العزيز، بارك الله بكم شيخ.